اختلاف کے ساتھ ساتھ جب یعنی سیاسی صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے، اجتماعی صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے، تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ قوانین کے اندر بھی تبدیلی لانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ اور یہ تبدیلی جو آئین کے اندر اکثر و بیشتر لائی جاتی ہے، اس کی بنیادی دو اسباب ہو سکتے ہیں اس کے۔ ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آئین کے اندر ترمیم اور تبدیلی لائی جاتی ہے قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے، درست، یا آپ یہ کہیں کہ اسلامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے یا انسانی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس کو کہتے ہیں کہ اگر ہم علمی زبان میں کہیں تو مصلحت موضوعی اور مصلحت نوعی کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین کے اندر تبدیلی لائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے آئین کے اندر تبدیلی لانی چاہیے۔ آئین ایک ثابت اور جامد چیز نہیں ہے، بلکہ وہ زمان و مکان کے اختلاف کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے۔ لیکن بعض اوقات آئین کے اندر تبدیلی اور ترمیم جو ہے وہ لائی جاتی ہے کچھ شخصی اہداف کو مکمل کرنے کے لیے، کچھ ذاتی اہداف کو مکمل کرنے کے لیے۔ جب یہاں پر اگر کوئی شخص اس طرح سے جو ہے نا وہ آئین، اس کو کہتے ہیں آئین سے کھلواڑ کرنا، یہ تبدیلی نہیں ہے۔ یہ در حقیقت بعض علماء کے بقول یا بعض محققین کے بقول یہ آئین کی جو ہے وہ تدفین ہے، یہ ترمیم نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اگر آئین سے کھلواڑ کرنا چاہتا ہے، جیسا ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ آئین ایک مقدس ہے، دستاویز ہے، اس قوم کی بنیاد ہی اس پر موجود ہے، بالکل اسی طریقے سے ہے، اس کے اندر ہر کوئی جو ہے تصرف نہیں کر سکتا، اور تصرف بھی ہر طریقے سے نہیں کر سکتا۔ تصرف و ترمیم کے لیے بھی ایک قانونی راستہ موجود ہے، ایک طریقہ کار موجود ہے، انشاءاللہ بعد میں ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ لیکن تبدیلی کی بنیادی دو وجہیں ہو سکتی ہیں، ایک قومی مفاد اور دوسری جو ہے نا وہ شخصی اور ذاتی مفاد۔ اسی پہ میں چاہ رہا ہوں کہ خود آپ نے بیان کیا کہ یہ مقدس ہے، ظاہر بات ہے، اور ہم نے کہا کہ قوم کی بنیاد اسی آئین پر، مستقبل بھی اگر کوئی بھی ترمیم کی جاتی ہے تو اسی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ خود دستور کیا ہے، اس مختصر بیان کرے، اور جو دستور کی جو بقا ہے اس کا کردار کیا ہو سکتا ہے اس دستور کے حوالے سے۔ جی بالکل درست فرمایا۔ دیکھیں میں پہلے سوال کو جو ہے مکمل کروں، پھر اس کے بعد اگر اس کی طرف آتے ہیں۔ جی تو لیکن متاسفانہ جو ہے وہ تاریخ پاکستان کا المیہ یہ رہا ہے کہ تاریخ پاکستان کے اندر جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا اور آج تک یہ 78 سال جو ہے 80 سال جو جتنا بھی عرصہ گزرا ہے، اس کے اندر پاکستان کے اندر جو آئین میں ترمیمات لے کر آئے ہیں، ترامیم لے کر آئے ہیں، ان میں اکثر و بیشتر یعنی 95% یا 90% جو ترامیم ہوئی ہیں ان کے پیچھے ذاتی مفاد پوشیدہ ہے اور ذاتی اہداف جو ہے نا اس کے پیچھے پوشیدہ ہیں۔ قومی مفادات کے لیے جو ہے بہت کم جگہوں پہ جو ہے ترمیم لائی گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں لائی گئی، لیکن لائی گئی ہے۔ حتی یہ آئین جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کی طرف سے منظور کروایا گیا ہے اور یہ آئین بنایا گیا ہے، اور اس آئین بنانے کی بنیاد جو ہے وہ قومی مفاد پر اور اسلامی مفاد پر یہ آئین بنا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو اس کے اندر تبدیلیاں لائی گئی ہیں، یہ 26ویں جو ترمیم آئین کے اندر آئی ہے، اس کے اندر تقریباً ترامیم جتنی بھی ہیں وہ اس میں 90% ترامیم اور 95% ترامیم کے پیچھے جو ہے وہ قومی مفاد نہیں ہے، بلکہ ایک شخص کی جو ہے وہ انانیت اور ایک شخص کا ذاتی مفاد جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ جب اس طرح سے ترمیم آ جائے، جیسے کہ ابھی یہ 27ویں ترمیم بھی اسی بنیاد پر ایک شخص کی جو ہے وہ ذاتی مفاد کی بنیاد پر ترمیم لائی جا رہی ہے اور لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہاں پر وہ علماء جو ہیں یا وہ سیاسی لیڈران جو اس کے جو ہے خطرات سے آگاہ ہیں، وہ پھر اس کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور تحریک کا وہ آغاز کر چکے ہیں، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو ہے بنیاد رکھی گئی ہے، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر مختلف انداز میں جو ہے اس حوالے سے اپنا احتجاج جو ہے ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آئین ایک مہم ترین چیز ہے، ایک مقدس ترین چیز ہے۔ آئین کہتے ہیں ایک ایسے دستور کو، ایک ایسی جو ہے وہ بنیادی دستاویز کو۔ میں مختصر معذرت چاہوں گا کیونکہ میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی ہے اور ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ہم نے کہا کہ ترامیم لائی جاتی ہیں، آیا یہ جو ترامیم لائی جاتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر لایا گیا، سینٹ کے اندر اس کے بعد چلا جائے گا، یہ پورے دنیا میں کہیں اور دوسرے ممالک میں بھی ہوتی ہے، صرف پاکستان کے اندر قانون کے اندر یہ موجود ہے؟ یہ مختصر بیان ترامیم دیکھیں، یہ تو خود آئین اور دستور جو ہے نا ایک پوری دنیا کے اندر ایک مشترک چیز ہے۔ جتنے بھی ممالک ہیں ہر ملک کے پاس اس کا اپنا ایک دستور ہے، آئین ہے، اور وہ آئین اس کی بنیادی کے مطابق ترمیم کی جاتی ہے، اس کے اندر تبدیلیاں لائی جاتی ہیں، چونکہ آئین ثابت نہیں رہ سکتا، وہ متغیر چیز ہے۔ زمان و مکان کے اختلاف کے ساتھ جب دنیا تبدیل ہوتی ہے، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، اور تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی ضروریات تبدیل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی جو ہے وہ فکری سطح تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون اور آئین کے اندر تبدیلی لائی جاتی ہے۔ خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی میں تبدیلی لائی جاتی ہے، آئین میں تبدیلی لائی جاتی ہے۔ لیکن آئین میں تبدیلی لانے کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا ایک اپنا خاص طریقہ کار ہے، اسی کے مطابق آئین میں تبدیلی لانی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس آئین کی تبدیلی میں قومی مفاد کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس آئین کی تبدیلی میں اسلامی مفاد کو مد نظر رکھنا چاہیے اور انسانی مفاد کو جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن پاکستان کے اندر جتنی بھی تبدیلیاں آئی ہیں آئین کے اندر، اس میں نہ قومی مفاد کو مد نظر رکھا گیا ہے اور نہ ہی اسلامی مفاد کو ذاتی مفاد زیادہ نظر، بلکہ ذاتی مفاد چاہے وہ یعنی کسی سیاسی پارٹی کا ہو یا کسی جو ہے نا وہ عسکری شخصیت کا ہو۔
بالکل ایسے ہی. تو اب ہم آئین کی طرف آتے ہیں. دستور آئین کی جو طرف. دستور کے حوالے سے آئین جو ہے نا ایک بنیادی قوانین کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جسے ہم دستاویز کہہ سکتے ہیں, دستور کہہ سکتے ہیں, جس کے اوپر جو ہے نا جس کے اوپر پوری حکومت کا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے ایک جہت سے, اور دوسری طرف سے جو ہے نا وہ اس کیا نام دیتے ہیں اس دستور اور آئین کے ذریعے سے ہی ملک ایک دوسرے کے ساتھ, ملک کے صوبے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں, مرکز کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں, یعنی خود ملک باقی رہتا ہے, پوری ریاست اسی پر قائم ہوتی ہے, جیسے عدلیہ اور دوسرے تمام چیزیں, پوری ریاست اس کے پر قائم ہوتی ہے, پورا ملک اس کے پر موقوف ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے جو ہے نا قومی مفاد اس کے پر موقوف ہوتا ہے. اور اس آئین کے اندر اور دستور کے اندر جو ہے وہ چند چیزیں مذکور ہوتی ہیں. بنیادی طور پر ایک چیز یہ کہ اختیار اور اقتدار کی تقسیم بندی کیسے ہونی چاہیے, یہ اس آئین اور دستور کے اندر درج ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد تیسری اہم چیز جو اس آئین کے اندر جو ہے مذکور ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اختیار اور اقتدار کی تقسیم کے ساتھ ساتھ جو ہے اس آئین کے اندر طرز حکومت کیسی ہونی چاہیے اس ریاست کے اندر, اس مملکت کے اندر. آیا حکومت جو ہے طرز حکومت آیا جمہوری ہو یا مثلا جو ہے نا وہ اتحادی ہو, یا مثال کے طور پر ڈکٹیٹرشپ ہو, یا کوئی اور طریقہ کار ہو, آیا یعنی صدارتی نظام ہوگا اس ملک کے اندر یا پارلیمانی نظام ہوگا, وہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اسی آئین کے اندر جو ہے وہ درج ہوتی ہیں. پاکستان کے آئین کے اندر بھی یہ لکھا گیا ہے, شروع میں جو ہے وہ ابتدائی شقوں کے اندر یہ چیز مذکور ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے یا پاکستان کا جو خود جو بنیاد ہے اس کی, وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا ہے. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہیں سے ہی جو ہے وہ چند شقوں کے اندر اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے کہ پاکستان میں حکومت جو ہے وہ اللہ کی ہوگی, اسلامی حکومت ہوگی, اسلامی بھی ہے اور ساتھ جمہوریہ بھی ہے. اسلامی کی تشریح بھی آئین کے اندر موجود ہے, اسلامی سے کیا مراد ہے اور جمہوری سے کیا مراد ہے, اس کی تشریح بھی خود اس آئین کے اندر, اس دستاویز کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. یعنی اس آئین کے اندر یعنی بنیادی طور پر اس ملک کے جو اہداف ہوتے ہیں نا جن کے لیے وہ ملک بنایا گیا ہے وہ اس آئین کے اندر درج ہوتے ہیں, اور ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ اس آئین کے اندر جو ہے درج کیا جاتا ہے. پاکستان کے اندر بنیادی طور پر جو اقتدار کی تقسیم بندی ہے وہ 3 ہے, اور پوری دنیا میں یہی ہے. ایک طاقت کو کہتے ہیں قوہ مقننہ, جسے پارلیمان کہا جاتا ہے, کہ جہاں پر قوہ تشریعیہ بھی کہا جاتا ہے. پارلیمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قانون سازی کرتی ہے, لیکن اس شرط پر کہ پارلیمان آزاد ہو. اور پارلیمان کہاں سے آئے گا, اس کی بنیاد کہاں ہے, عوامی ہے. عوام سے پارلیمان آئے گا اور آنے کے بعد پارلیمنٹ کے اندر موجود نمائندے قانون سازی کریں گے. لیکن آیا قانون سازی کرنے میں آزاد ہیں وہ لوگ؟ نہیں. پاکستان کا دستور کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں قانون سازی کریں گے. یہ فرق ہے, یہاں سے جو ہے فرق آ جاتا ہے مغربی جمہوریت جو کہ ایک الحادی جمہوریت ہے اس میں, اور پاکستان کی جمہوریت میں جو کہ ایک اسلامی ہے. یہاں پر عوامی نمائندے آتے ہیں مرکز میں, حکومت میں, وہاں سے ووٹ لے کر آتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی جڑیں عوامی ہوتی ہیں, لیکن مرکز میں آنے کے بعد, پارلیمنٹ میں آنے کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آزاد ہیں, جو چاہے لوگوں کی مرضی کے مطابق یہاں پاس کروائے. نہیں, یہاں قانون سازی ہوگی جس میں لوگوں کے مفاد کو بھی مد نظر رکھا جائے گا, قومی مفاد کو بھی مد نظر رکھا جائے گا, انسانی اور اسلامی اقداروں کو بھی مد نظر رکھا جائے گا, لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن و سنت کو سپریم قرار دیا گیا ہے. تو یہ ہے. اور دوسری جو طاقت ہے جس کا ذکر تذکرہ جو ہے وہ آئین کے اندر ہوا ہے وہ ہے قوت مجریہ, جسے ہم حکومت کہتے ہیں. پاکستان کے اندر یہ حکومت جو ہے پارلیمانی نظام ہے, جہاں پر وزیر اعظم بنتا ہے, اور وزیر اعظم جو ہے نا اس کے پاس سب سے زیادہ اختیارات ہوتے ہیں, اور اس کے اجرائی کام ان کے پاس, یہ اجرائی کام ہوتے ہیں. اب یہ جو حکومت ہے, حکومتی ڈھانچہ ہے, اس کے نیچے مثلا بہت سے ادارے کام کرتے ہیں. ان میں سے کچھ ادارے عسکری ہیں, کچھ ادارے جو ہے سولین ادارے ہیں, جن میں سے ایک عسکری ادارہ جو ہے فوج کا ادارہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اس حکومت کے جو ہے نا کئی فاصلوں کے بعد جو ہے فوج کا مقام آئین کے اندر جو ہے وہ درج کیا گیا ہے. اور اس کے بعد تیسری جو قوت جس کا ذکر کیا گیا ہے آئین کے اندر یا پوری دنیا جو آئین ہے ان کے اندر ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے محکمہ کورٹ جو ہے. وہ ایک مستقل ایک ادارہ ہے, مستقل ایک طاقت ہے, پاور ہے. اس پاور کا جو ہے وہ جو محکمہ ہے, کورٹ ہے, اس کا پارلیمنٹ سے کوئی تعلق نہیں, پارلیمنٹ کا جو ہے حکومت سے کوئی تعلق نہیں. اس کا کام, پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں, اور حکومت کا کام ہے اس قانون کو جو ہے نافذ کرنا, اجرا کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں, اور محکمے کا کام جو ہے وہ کورٹ کا کام قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے. یہ تمام طاقتیں الگ ہیں. دیکھا ان تینوں طاقتوں کے اندر جو ہے وہ فوج کا کہیں پہ ذکر موجود نہیں ہے. ماشاء اللہ. ابھی چونکہ اب آپ نے ابھی یہ بیان کیا ان 3 چیزوں کو, تو یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اور خارجہ اور جو داخلی پالیسیز ہیں اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں, پہلے بھی اس طرف جو ہے وہ اشارہ میں نے کیا ہے کہ پاکستان جب وجود میں آیا تھا تو یہ پاکستان ایک نظریاتی ملک تھا, ایک نظریاتی ریاست کے طور پر سامنے آیا تھا. نظریاتی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اس کے اپنے اہداف تھے, انسانی
اہداف آپ کہہ سکتے ہیں، قومی اہداف آپ ایسے کہہ سکتے ہیں، اسلامی اہداف کہہ سکتے ہیں، ان اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ملک کو جو ہے وہ بنایا گیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ ملک بنایا جا رہا تھا تو اس کی بنیادوں میں جو نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہاں سے پاکستان کی بنیاد اور دیگر جو ممالک وجود میں آئے، جیسے کہ مثلا عرب ممالک ہیں، فرض کریں سعودی عرب کی مثال لیتے ہیں، اسباب میں مثال جو ہے نا، سعودی عرب بھی ایک ملک وجود میں آیا، مثال کے طور پر ترکی سے الگ ہو گیا، خلافت عثمانی سے الگ ہوا، لیکن وہاں پر وہ ملک نظریے کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا تھا. سعودی عرب جو ہے نا، یا شام ہے مثال کے طور پر، یا قطر ہے، یا کویت ہے، یا دیگر ممالک ہیں، وہ کسی نظریے کی بنیاد پر یا انسانی اہداف کے لیے وجود میں نہیں آئے تھے، یا ان کی بنیادوں میں کوئی جو ہے وہ عوامی طاقت شامل حال نہیں تھی، ایک انقلاب نہیں تھا، ایک تحریک نہیں تھی، بلکہ ایک جتھا جو ہے نا، مثال کے طور پر سعودی عرب میں ایک جتھا، ایک قبیلہ جو ہے اس کے پاس طاقت زیادہ تھی، زبردستی اس نے آ کے جو ہے نا حکومت پر قبضہ کیا. اس کے بعد اس نے اپنے نام پر ہی اس ملک کا نام رکھا سعودی، آل سعود نے سعودی عرب اس کا نام رکھ دیا. یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے اسی شروع ہی سے ہی انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور امریکہ کے سامنے جو ہے نا وہ لیٹ گئے ہیں، اور ان کی ہر پالیسی کو جو ہے نا وہ قبول کرتے ہیں، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو. یہ ہے. اس کے مقابلے میں جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک نظریاتی ملک، کچھ نظریاتی اہداف کے لیے، کچھ نوعی اور موضوعی اہداف کی تحقیق کے لیے، تحقق کے لیے، ان مقدس اہداف کے تحقق کے لیے کہ جن مقدس اہداف کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام بھیجے، ان کے تحقق کے لیے یہ ملک الگ کیا گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے سب سے پہلے پاکستان بننے کے بعد کہا تھا کہ اسرائیل کو ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے. یہاں پر جو ہے نا یعنی طرز سیاست میں پھر فرق آ جاتا ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم آگے بات کریں گے. اگرچہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کی جو ہے سیاست کا مرکز و محور وہی مقدس اہداف، وہی نظریاتی اہداف، وہی نظریہ، جی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی طاغوت، کسی ڈکٹیٹر، کسی ظالم کے مقابلے میں جھکیں گے نہیں، بلکہ اس تمام ظالموں کا مقابلہ کریں گے، طاغوتوں کا مقابلہ کریں گے، مظلوموں کا ساتھ دیں گے. بے شک ہمیں ظاہری طور پر نقصان ہی کیوں نہ ہو، ہم نقصان برداشت کریں گے، لیکن ظالم کے مقابلے میں جو ہے ہم کبھی نہیں جھکیں گے. اس بنیاد پر پاکستان کی پالیسی بننی چاہیے تھی شروع سے لے کے آج تک جو ہے نا. لیکن مشکل یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی کے اندر یہ چیز ہمیں دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے، بلکہ اس کے برعکس جو ہے نا وہ پوری پاکستانی سیاست کا اگر آپ خلاصہ کریں ان 78 سالوں کے اندر جو ہے نا، اور اسی طریقے سے پاکستان کی جو ہے خارجہ اور داخلہ پالیسی ان تقریباً جو ہے وہ 68 سالوں کے اندر اس کا اگر خلاصہ کریں ایک لفظ میں تو وہ ہے ایکسٹینشن. بس پاکستان کی پوری سیاست شروع سے لے کے آج تک جو ہے نا اسی ایک ایکسٹینشن کے گرد گھومتی ہے، گھومتی تھی اور گھومتی رہے گی. حتیٰ ملک ٹوٹ گیا اسی بنیاد پر جو ہے نا، وہ آئین کئی مرتبہ توڑا گیا اسی بنیاد پر. ہدف کیا ہے؟ وہ ایکسٹینشن ہے، جس کی وجہ سے نہ قومی مفاد کو دیکھا جاتا ہے، نہ اسلامی مفاد کو دیکھا جاتا ہے، بلکہ انسانی قدروں کو پامال کیا گیا ہے پہلے بھی اور آج بھی کیا جا رہا ہے. ہدف کیا ہے؟ چونکہ وہ ذاتی اہداف ہیں، ذاتی مقاصد ہیں. قائد اعظم کا پاکستان گم ہو چکا ہے پاکستان میں، بلکہ اس کے مقابلے میں جو ہے نا پاکستان کو فرعونستان بنا دیا گیا ہے، مسائلستان بنا دیا گیا ہے. لہٰذا ایسے میں آئین کا احیاء انتہائی مہم ہے. جب تک آئین جو ہے وہ زندہ نہیں ہوگا، آئین کو ردی کی ٹوکری سے نکال کر اسے مقام عمل میں نہیں لایا جائے گا، اس وقت تک جو ہے حقیقی پاکستان، نظریاتی پاکستان وجود میں نہیں آ سکتا. ابھی آپ نے آئین اسلام کی بات کی کہ جو ہمارا جو آئین ہے وہ اسلامی ہے اور جمہوری کہا کہ اسلامی جمہوریہ ہے. تو اب یہاں پر آپ کی نظر میں جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو مذہبی سیاست کے حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے کہا کہ ہمارا آئین اسلامی ہے، لیکن جب ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر تو مذہبی سیاست ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہی. کچھ مثلا ہیں کچھ پارٹیاں، ان کے علاوہ ہمیں اس طرح سے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ آئین اسلام ہے پاکستان کا تو پھر ہمیں مذہب کے حوالے سے شاید ہمیں اس طرح سے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو اس حوالے سے اب کیا نظریہ ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، ہم جب کہتے ہیں نا، خاص طور پر جو تشیع ہمارا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اور کربلائی جو فکر ہے، کربلائی جو تشیع ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ اسلام سیاست سے جدا نہیں ہے، دین سیاست سے جدا نہیں ہے، بلکہ حضرت علامہ اقبال نے بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. دین اور سیاست جو ہے نا وہ جدا نہیں ہے، کبھی جدا نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے. اسی وجہ سے بعض روایات کے اندر بھی یہ جو ہے وہ الفاظ اس طرح سے ملتے ہیں، من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس منا. یعنی کوئی بھی شخص جو ہے نا، وہ کوئی بھی مسلمان اس حالت میں جو ہے وہ صبح بیدار ہو کہ اسے دنیا کے مسلمانوں کے حالات کا یا تو پتہ ہی نہ ہو، یا پتہ ہو لیکن وہ اہمیت نہ دے، بے اہمیت چیز قرار دے کر اسے چھوڑ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے.
چیزیں ہے کہ کوئی مسلمان کوئی مومن جو ہے نا صبح بیدار ہو اور اس کا شمار ظالمین کے ساتھ کرے یا ظالمین کے اس فعل سے وہ راضی ہو، یعنی ظلم کے خلاف قیام کرنا جو ہے نا وہ اسلام کی بنیادی فکر ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ہم جب دیکھتے ہیں تو سیاست جو ہے وہ دین سے جدا نہیں ہے، اور آج بھی پاکستان کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں جو ہے سیاست دین سے جدا ہے، اب امام زمانہ غیبت میں چلے گئے ہیں، اب سیاست دین سے جدا ہے، ابھی ولایت فقیہ نہیں ہے، سیاست دین سے جدا ہے۔ یہ تمام ابحاث جو ہے وہ روح تشیع کے خلاف ہیں۔ سیاست تشیع سے جو ہے جدا نہیں ہے، سیاست اسلام سے جدا نہیں ہے، سیاست دین سے جدا ہرگز نہیں ہے۔ اگر جدا ہوگی تو انتہائی خطرناک نتائج سامنے آ جائیں گے۔ بہرحال لیکن پاکستان کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں نا، ایک مذہبی سیاست جو ہے نا وہ منظر عام پہ نظر آتی ہے، لیکن وہ سیاست ظاہری طور پر جو ہے وہ باقی عام جو سیکولر پارٹیز جو سیاست کر رہی ہیں اس سے کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا۔ یعنی مذہبی تاریخ پاکستان کے اندر جو سیاسی مذہبی سیاست ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے اندر بھی یعنی مرکز و محور یعنی اہداف مقدسہ نہیں قرار پائے، ظلم کے خلاف قیام اور اصولی سیاست وجود میں نہیں آئی۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ سیاست جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، دین سیاست سے جدا نہیں ہے، لیکن سیاست کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں درباری سیاست اور دوسری سیاست ہے مقاومتی سیاست۔ درباری سیاست یہ ہے کہ جس کی بنیاد جو ہے نا، جس کا مرکز و محور کرسی ہے، منصب ہے، طاقت کا حصول ہے۔ آپ طاقت کے حصول کے لیے، منصب کے حصول کے لیے، مال کے حصول کے لیے تمام اہداف قربان کر دیتے ہیں، تمام اصول قربان کر دیتے ہیں، بلکہ اپنی کرسی اور منصب و مال بچانے کے لیے ہر وہ کام کرتے ہیں، اپنا اصل بنا دیتے ہیں، جس کے لیے اپنی عزت و آبرو ہر چیز داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ سیاست جو ہے پاکستان کی پوری سیاست کا ایک خلاصہ ہے، چاہے مذہبی سیاست ہو یا غیر مذہبی سیاست ہو۔ اس سیاست کو ہم سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، بعض اوقات راجہ صاحب جو ہے نا وہ ارشاد فرماتے ہیں یہ پاور پولیٹکس سے ہے۔ ہم اپنی زبان میں جو اسے کہتے ہیں کہ طاقت پرستی ہے یا منصب پرستی ہے، ٹھیک ہے، حصول منصب یا کرسی کے گرد جو ہے نا وہ تمام پوری سیاست گھومتی ہے۔ کرسی کے حصول کے لیے ان کی تمام تر پالیسیز، تمام تر جد و جہد صرف کرسی کا حصول ہے بس۔ بے شک اس کرسی کے حصول کے لیے جھکنا پڑے، بکنا پڑے، بیچنا پڑے، جو کرنا پڑے کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف کرسی کا حصول جو ہے وہ انتہائی مہم ہے۔ لیکن اس سیاست کے مقابلے میں جسے ہم درباری سیاست کہتے ہیں، جو کہ پاکستان کے اندر رائج سیاست یہی رہی ہے اور ہے ابھی بھی موجود ہے، اس کے مقابلے میں ایک سیاست ہے جسے آپ مقاومتی سیاست کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ مقاومتی سیاست دیکھیں، مشکل یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے مقاومت کے مفہوم کو صرف عسکری مقاومت تک محدود کر کے رکھا ہے۔ یہاں پر اسلحہ اٹھا کے ہم جنگ کریں اسرائیل کے خلاف، یہ مقاومت ہے، باقی اگر سیاست کے میدان میں آئے تو یہ مقاومت نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بلکہ مقاومت و مزاحمت ایک وسیع و عریض مفہوم ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ آپ کے دین و مذہب سے بھی ہے، جس کا تعلق آپ کی سیاست و اجتماع سے بھی ہے، جس کا تعلق آپ کی تعلیم سے بھی ہے، تربیت سے بھی ہے، اور تمام تر مجالات کے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رہبر معظم نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے اقتصاد مقاومتی کا جو ہے وہ عنوان متعارف کروایا تھا۔ اسی طریقے سے ایک سیاست ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں مقاومتی سیاست، اور اس مقاومتی سیاست کو کا ہدف اور مقصد جو ہے کرسی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے مقدس ترین اور عالی ترین اہداف ہوتے ہیں، جن اہداف کے لیے انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں اور رسول آئے اور انہیں قربانیاں دی، واقعاً وہ اہداف آج بھی زندہ ہیں، جسے قرآن مجید کہتا ہے لیقوم الناس بالقسط۔ یہ مقدس ترین اہداف ہیں۔ دیکھیں، عدالت کا قیام کے لیے لوگوں کو میدان میں لانا، اس آیہ مبارکہ کے اندر اگرچہ یہ بہت ہی انتہائی مختصر آیا ہے، لیکن اس آیہ کے اندر ایک وسیع و عریض مفہوم پوشیدہ ہے۔ لیقوم الناس، یہاں آیت کا جو پہلا حصہ ہے نا وہ ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہے کہ سیاسی تبدیلی کے اندر اعتماد لوگوں پہ کرنا ہے، لوگوں کو میدان میں لانا ہے، عوامی جدوجہد کے ذریعے سے یہ کام کرنا ہے۔ ان مقدس اہداف کا جو حصول ہے وہ بھی آپ طاقت کے ذریعے سے، لا اکراہ فی الدین ہے، آپ پاور کے زور پر جتھے لے کے آ کے دین نافذ نہیں کر سکتے اور دینی اہداف کو حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ خود میدان میں آئے، عوامی جدوجہد کے ذریعے سے آپ ان اہداف کو حاصل کریں گے، ان مقدس اہداف کو۔ لیکن وہ اہداف کیا ہیں؟ لیقوم الناس بالقسط ہے، تاکہ عدالت کا نفاذ ہو معاشرے کے اندر۔ عدالت کا نفاذ وہی وہ مقدس ترین اہداف ہیں۔ اب دیکھیں عدالت کا نفاذ کیسے ہوگا معاشرے کے اندر؟ پہلے مرحلے میں وہ جو اہل تصوف والے بھی عرفا جو ہے نا وہ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے تخلیہ ہے اور پھر جو ہے نا وہ تحلیہ ہے۔ اگر کوئی انسان گناہگار خطا کار ہو، اس کے اندر بری عادات موجود ہوں، تو یہاں پر عرفا کہتے ہیں کہ پہلے ان بری عادات کو ختم کریں، پھر جب برتن صاف شفاف ہو پھر اچھی عادات اس کے اندر ڈال دیں۔ اسی طریقے سے جب معاشرہ فاسد ہو جائے نا، اس کے اندر گندی سیاست سے بھر جائے، ظلم سے بھر جائے، بربریت سے بھر جائے، تو وہاں پر پہلے ظلم کا خاتمہ کیا جانا چاہیے، تاکہ معاشرہ جب خالی ہو نا ظلم سے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عدالت سے اس معاشرے کو مزین کیا جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی کا مفہوم
جو ہے مولا کائنات نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا کون للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظلم کا خاتمہ جو ہے وہ در حقیقت ایک مقدمہ ہے عدالت کے نفاذ کے لیے، قیام کے لیے، لیکن قرآن نے اس کا جو ہے مقصد بیان کیا، ہدف بیان کیا، لیقوم الناس بالقسط، عدالت کا نفاذ معاشرے پر، پاکستانی معاشرے پر واجب ہے، واجب، اور یہ نفاذ بھی عوامی جدوجہد کے ذریعے سے ہوگا، کسی اور کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی راستہ قرآن مجید نے بتایا ہے، اگر عدالت کا نفاذ اور اس کے لیے کوشش واجب ہے تو ظلم کے خلاف قیام بھی واجب ہے۔ آئین کو جو ہے ردی کی ٹوکری میں پھینکنا، آئین نظام کا نام ہے، آئین سسٹم کا نام ہے۔ اگر آپ آئین کو جس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اس کو پاؤں کے نیچے رون ڈالتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لا نظام کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور جب لا نظام کی طرف لے کے جاتے ہیں پھر ہر جو مرج ہے، پھر وہاں پر ظلم ہی ظلم ہے، وہاں پھر جو ہے وہ جنگل کا قانون ہے۔ اس سے بچنے کے لیے یہ جو 27ویں ترمیم لے کر آئے ہیں پاکستان کے آئین میں، اس کے خلاف قیام کرنا شرعی وظیفہ ہے۔ ماشاءاللہ، ابھی ترامیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ نے ابھی کہا کہ مثال کے طور پر جب ہم کوئی بھی تبدیلی لاتے ہیں، کوئی بھی ترمیم لاتے ہیں یا تبدیلی لاتے ہیں آئین میں، وہ اس زمان کے مطابق ہے یا اس مکان کے مطابق جس طرح سے بھی ہے، لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ لائی جا چکی ہے، تو آپ کی نظر میں اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ آیا یہ جو ترمیم لائی جا رہی ہے وہ عوام کے فائدے کے لیے ہو سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں، دیکھیں یہ تو واضح ہے نا، یہ جو 27ویں ترمیم ہے یا 26ویں ترامیم ہے، یا جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جتنی بھی ترامیم تاریخ پاکستان کے اندر اس آئین کے اندر ہوئی ہیں، ان میں تقریباً جو ہے وہ 95% ترامیم جو ہے ان کا تعلق نہ تو قومی مفاد سے تھا، نہ ان کا تعلق عوام سے تھا، نہ ان کا تعلق جو ہے نا وہ دینی مفاد سے تھا، نہ ان کا تعلق انسانی مفاد سے تھا، بلکہ ان تمام تبدیلیوں کا تعلق جو ہے نا وہ ایک شخص، فرد واحد کی ذاتی مفاد سے تعلق تھا اس کا، اور وہ بھی اس کا بھی ایک ہی عنوان ہے، ایکسٹینشن۔ بس پوری تاریخ پاکستان کا خلاصہ ایکسٹینشن ہے، جتنی بھی تباہی پاکستان کے اندر رونما ہو چکی ہے پہلے، اور آج ہم جس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں وہ سارے کے سارے، حتیٰ دہشت گردی کی بنیاد بھی اسی پر ہی ہے، ایکسٹینشن ہے، بس مسئلہ ایکسٹینشن ہے۔ اگر یہ مسئلہ جس دن ہم نے حل کر لیا نا، ایکسٹینشن والا مسئلہ، اس دن کے بعد جو ہے پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان کے اندر امن بھی آئے گا، سب کچھ آئے گا۔ یہ جو 27ویں ترمیم ہے، اس کا بنیادی ہدف بھی یہی ہے، ہر کوئی جو ہے نا اپنا ذاتی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے یہ لوگ چاہے سیاستدان ہیں، پہلے یہ لوگ کرپشن کر چکے ہیں، چوری کر چکے ہیں، اور اب وہ اپنے ان کیسز سے ظلم کر چکے ہیں، اس ظلم سے بچنے کے لیے اور ظلم کی اس سزا سے اور عقاب سے بچنے کے لیے آئین کے ساتھ جو ہے نا وہ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور یہ کھلواڑ اس لیے کر رہے ہیں چونکہ اخلاقی طور پر یہ لوگ گر چکے ہیں، یہ خود جانتے ہیں کہ یہ گر چکے ہیں، قانونی طور پر یہ گر چکے ہیں، اور اسی طریقے سے عوام کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا اب ان کے پاس ایک ہی طریقہ بچتا ہے، اور وہ ہے خلاف قانون، خلاف اخلاق، خلاف مروت یہ حکومت کرتے رہیں جب تک کر سکتے ہیں، اور جس دن ان کی حکومت ختم ہوگی ان میں سے کوئی بندہ بھی یہاں نہیں رہے گا، سب سے بڑے سب بھگ جائیں گے۔ اور اسی دوران کہتے ہیں کہ تم بھی لوٹو اور میں بھی لوٹوں، اور آج تک جو ہے پاکستان کو لوٹا جا رہا تھا اور آج بھی لوٹا جا رہا ہے، اور ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو ہے اپنے دور حکومت میں آپ نے اتنا لوٹا ہے تو اب ہماری باری، ہمیں لوٹنے دو، خود بھی تو لوٹو اور ہمیں بھی لوٹنے دو، بس یہی ہے۔ بالکل ایسی جب ہم ابھی ماشاءاللہ سے 26، 23 اور پیچھے ہم نے بات کی آئین کی، اگر ہم مکمل آئین کی بات کرتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ ابھی کچھ مہینوں بعد جی بی میں بھی الیکشن ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا مختصر ہم چاہ رہے ہیں گفتگو کرنے کی۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خود گلگت بلتستان کا جو آئین آیا اس کیا حیثیت ہے آئین میں، مختصر بیان کیجیے گا، اس کے بعد الیکشن کے حوالے سے انشاءاللہ ایک دو سوال آپ سے کروں گا۔ دیکھیں گلگت بلتستان کے حوالے سے جو ہے نا وہ کئی نظریات جو ہے اس حوالے سے سیاسی مستقبل کے حوالے سے پائے جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ابھی تک جو ہے گلگت بلتستان ایک متنازع علاقہ ہے۔ پاکستان میں آئین میں ہماری جو ہے وہ کوئی حیثیت شامل نہیں ہے، پاکستان کے آئین میں ہمارا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور یہ علاقہ جو ہے بے آئین اور بے دستور ایک علاقہ ہے کہ جہاں پر جو ہے ایک فرمان کے ذریعے سے، حکم شخصی کے ذریعے سے جو ہے وہ چلایا جاتا ہے، پورا علاقہ جو ہے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اگرچہ علاقہ حساس بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے وہاں کے لوگوں کے اندر، وہاں کے جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر جو ہے وہ احساس محرومیت بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور پائی جاتی ہے، اور اس وقت جو ہے نا واقعاً یہ فکر ایک تحریک کی شکل بھی آہستہ آہستہ اختیار کر رہی ہے جو انتہائی خطرناک ہے، خود جی بی کے حوالے سے اور خود پاکستان کے حوالے سے۔ میں اس مقام پر یہ کہوں گا، دیکھیں کئی جو ہے وہ 3 نظریات اس وقت پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو جو ہے وہ کشمیر کی طرح کا ایک سیٹ اپ دیا جانا چاہیے، اور ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، گلگت بلتستان کو جو ہے نا ایک الگ ریاست، مکمل ایک مستقل جو ہے نا آزاد پاکستان سے آزادی کا جو ہے وہ نعرہ لگاتے ہیں۔ اور تیسرا ایک نظریہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا آئینی حصہ جو ہے وہ بنا دیا جائے، بے شک عبوری ہو لیکن مکمل تمام تر اختیارات اس کے پاس موجود ہوں، اور عبوری اس تفسیر کے ساتھ، اس معنی میں کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے نا وہ گلگت بلتستان پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرح جو ہے نا وہ صوبہ رہے اور تمام تر اور ایک با اختیار صوبہ رہے۔ یہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ میں اپنے جی بی کے جو نوجوان ہیں یا جوانان ہیں ان کو بھی یہاں سے جو ہے اس کے ذریعے سے پیغام دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں
اس مقام پر کوئی بھی نظریہ کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے ہمیں ایک گرینڈ جو ہے وہ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. گلگت بلتستان کی جو جوان نسل ہے, جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, اس کو بیٹھنا چاہیے مختلف جو ہے وہ میٹنگز کے اندر, مختلف جلسات کے اندر بیٹھ کر ان تمام موضوعات کو مطرح کرنا چاہیے, اور ہر کوئی اپنی اپنی ادلہ پیش کرے اور اس کے نفع و نقصان کے بارے میں بیان کرے اور ایک دوسرے کو قانع کرنے کی کوشش کرے, اور یہاں تک کہ وہ سب کے سب جو ہے نا وہ ایک مدعا پہ اکٹھے ہوں. جب تک ایک موقف سب کا نہیں ہوگا ہم اسی طرح سے ہی رہیں گے. اگر ہم 3-4 موقف میں جو ہے تقسیم ہوتے رہیں گے, ہمارے اوپر جو ہے نا حکومت ہوتی رہے گی. ہمیں ایک دوسرے کو قانع کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی موقف ہوگا اس موقف پہ اکٹھے ہو جائیں, پھر سب مل کے کوشش کریں گے, ہمیں جو ہے وہ کامیابی جو ہے مل جائے گی. لیکن بندے حقیر کی نظر میں جو ہے ان تمام مواقف کے حوالے سے ایک موقف جو ہے وہ میرا جو اس وقت فی الحال ہے, ممکن ہے دوسرے لوگ جو ہے اس سے اختلاف نظر بھی رکھ سکتے ہیں. میں جس نتیجے تک پہنچا ہوں وہ یہ ہے, دیکھیں گلگت بلتستان 1947 سے لے کے آج تک جو ہے پاکستان کے ساتھ ہی متصل ہے. ہمارے آبا و اجداد نے پاکستان چونکہ ایک نظریاتی بنیاد پر وجود میں آنے والا ایک ملک تھا, ویسے وجود میں نہیں آیا تھا یا کسی شخصی مفاد کی وجہ سے وجود میں نہیں آیا تھا, بلکہ کچھ نظریاتی اہداف کی خاطر وجود میں آیا تھا. ان اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے اور قائد اعظم اور محمد علی جناح کی اس مخلصانہ قیادت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے گلگت بلتستان کو جو ہے پاکستان کے ساتھ ملحق کر دیا ہے, اور ہمیں اس پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے. لیکن اب یہ جو 70 سال 80 سال کا جو زمانہ گزر گیا ہے, اس کے اندر پاکستان کے ساتھ اگرچہ آئین کے اندر ہمارا تذکرہ موجود نہیں ہے, ہمارا آئین کے اندر جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی خود خارج کے اندر جو ہے گلگت بلتستان کا پاکستان کے ساتھ ایک گہرا تعلق موجود ہے, انتہائی مضبوط تعلق ہے. اس وقت دیکھیں گلگت بلتستان کے کتنے لوگ مثلا مثال کے طور پر کراچی کے اندر آباد ہیں, زمینیں خریدی ہیں, مکان خریدے ہیں, یعنی آدھا گلگت بلتستان تو کراچی میں آباد ہے. اس وقت جو ہے مثلا گلگت بلتستان کی جو ہے بہت سی خواتین کی بچیوں کی شادیاں جو ہے خیبر پختونخوا میں ہوئی ہیں, اور وہاں سے شادیاں جو ہے گلگت بلتستان میں ہوئی ہیں, چاہے سنی ہو یا شیعہ ہوں. اسی طریقے سے پنجاب میں شادیاں ہو چکی ہیں, پنجاب سے شادیاں ہو چکی ہیں, یعنی خود پنجاب کے اندر جو ہمارے کتنے لوگوں نے زمینیں خریدی ہیں, علاقے, یعنی ایک تعلق جو ہے نا ہمارا برقرار ہے. اس سے بڑھ کر جو ہے نا کہیں زیادہ یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے فوجی جوان جو این لائی کے اندر, آرمی کے اندر آج تک مختلف محاذوں کے اندر پاکستان کے دفاع میں انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں. آج اگر ہم پاکستان سے جدائی کا نعرہ لگاتے ہیں, ان شہداء کے خون کا کیا بنے گا؟ ہمارے جن بزرگوں نے جد و جہد کی ہے ان کی زحمتوں کا کیا بنے گا؟ اور پھر ہم اتنی آسانی سے آیا پاکستان سے الگ ہو سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے. 3-4 بڑی ایٹمی طاقتوں کے درمیان, جس میں ایک چائنا ہے, روس ہے, پاکستان ہے, انڈیا ہے, ان کے درمیان آیا گلگت بلتستان ایک مستقل ملک کے طور پر اپنے تشخص کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتا ہے, مقاومت کر سکے گا اگر ایک الگ ملک بن جائے تو؟ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے کسی کٹھن اور خطرناک راستے کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے جہاں پر نقصان ہی نقصان اور فائدہ کم ہو. لہٰذا بہتر یہی ہے ہمیں یہی مطالبہ میری نظر میں جو ہے انتہائی معقول مطالبہ لگتا ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ ہی متصل رہنا چاہیے, اور پاکستان کا جھنڈا ایک مقدس جھنڈا ہے, اور پاکستان کے آئین میں اپنی جگہ مانگنی چاہیے, اور یہی جو ہے وہ درست ہے. اس کے اندر ایک اور بات کا میں اضافہ کر لوں. دیکھیں استعمار عالمی کی جو ہے وہ سازش کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کو وہ توڑنا چاہتا ہے, چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے. جیسے خلافت عثمانیہ کو توڑ کر کہیں پہ قطر بنا دیا, کہیں پہ دبئی بنا دیا, کہیں پہ, اور ہر ایک الگ الگ جو ہے استعمار کی غلامی کر رہے ہیں. درست ہیں. اب اسی کی سازش جو ہے پاکستان کے حوالے سے بھی یہی ہے, وہ پاکستان کو بھی توڑنا چاہتا ہے تاکہ انہیں کنٹرول کرنے میں آسانی ہو. اگر پاکستان ٹوٹ جائے نا, یعنی لا سمح اللہ نہ کرے, اگر ٹوٹ گیا پاکستان کی فوج بھی ختم ہو جائے گی, پاکستان کا ایٹم بم بھی ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہر ایک الگ الگ جو ہے نا, کوئی ٹکڑا جو ہے انڈیا کی غلامی کرے گا, کوئی جو ہے نا مثلا چائنا کی کرے گا, کوئی امریکہ کی کرے گا, کوئی روس کی غلامی کرے گا. اب اسی کے اندر جو ہے نا اگر ہم گلگت بلتستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہم اس استعمار کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا اس کو فائدہ دے رہے ہیں؟ ہمیں اس جہت سے بھی دیکھنا چاہیے. لہٰذا انتہائی معقول مطالبہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو جو ہے پاکستان کا آئینی صوبہ بنانا چاہیے, اور اسی کے لیے جو ہے جدوجہد کرنی چاہیے, اور انشاءاللہ تعالی مستقبل کے اندر بھی ہماری جدوجہد کا ہدف یہی ہوگا. بہت بہت شکریہ. واقعاً اس پر مفصل گفتگو ہو سکتی تھی, لیکن چونکہ ابھی دیکھتے ہیں آگے الیکشن ہے, انشاءاللہ کوشش کریں گے اس حوالے سے دوبارہ انشاءاللہ آپ سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. بہت شکریہ. اور ناظرین انشاءاللہ بہترین انداز سے آئین کے حوالے سے گفتگو ہوئی. میں صرف آخر میں یہی کہوں گا کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا.